فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ امر کی تعریف یہ تھی کہ فعل کا مطالبہ کرنا، کسی کام کے کرنے کا، فعل کا طلب کرنا قول کے ساتھ، ممن ہوا دونہ ہو، اس سے جو اس سے مرتبے میں کم ہے، لیکن یہ مطالبہ ہوگا علی سبیل الوجوب۔ تو علی سبیل الوجوب یہ جار مجرور متعلق بنتا ہے استدعاء کے، مصدر کے ہی، یعنی طلب الفعل علی سبیل الوجوب۔ اور اسی طرح جو بالقول ہے یہ جار مجرور یہ بھی متعلق بنتا ہے استدعاء کے، یعنی استدعاء فعل جو ہے یہ بالقول ہو اور یہ استدعاء طلب الفعل یہ علی سبیل الوجوب ہو۔ تو اگر اس میں استدعاء نہیں ہے، یعنی ایک چیز کا یہ امر یا مطالبہ ہے ہی نہیں، تو اس کو پھر یعنی مستحب کہیں گے یا مندوب کہیں گے، اور یا پھر اس کی بعض شکلیں مباح کی بھی ہوتی ہیں، یہ آگے اس کی اقسام یہ آئیں گی آگے۔ اسی طرح اگر استدعاء یہ ترک ہے کہ لا تفعلوا کذا، یہ بھی استدعاء ہے، یہ مطالبہ ہے کہ لا تشربوا الخمر، صحیح ہے، لا تسرقوا، لا تقتلوا، یہ بھی استدعاء ہے، لیکن یہ استدعاء الفعل نہیں ہے، بلکہ یہ استدعاء کیا ہے، یہ ترک ہے، صحیح ہے نا، یہ استدعاء ترک ہے۔ بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے کہ جو فعل کا لفظ بھی ہے نا، اس سے بہتر تھا کہ عمل کا لفظ بولتے، یعنی بعض لوگوں نے یہ ان کے اوپر یہ اعتراض کیا ہے، بعض شارحین نے، کہ فعل سے زیادہ بہتر تھا کہ عمل کا لفظ بول، اس لیے کہ عمل یہ عمل جوارح کو بھی شامل ہے، عمل بالجوارح، اور عمل باللسان کو بھی شامل ہے، اور اسی طرح عمل القلب، اعمال القلوب، یہ ان کو بھی شامل ہے۔ اور فعل جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر جوارح کے اوپر، جو انسان ظاہری اعضاء سے عمل کرتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور جو عمل ہے عمل یہ ظاہری اعضاء سے ہو یا زبان سے ہو اور یا دل سے ہو، قلب سے ہو، اس کو بھی عمل کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے اعمال ان کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، کہ فلاں سے بغض رکھو، جس طرح اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، تو ہمیں ان سے بغض رکھنے کا حکم ہے۔ اب یہ جو بغض ہے یہ عمل قلب ہے، اور اسی طرح ہمیں حکم ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرو، اور جن کا بھی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ان سے محبت کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہاں بھی محبت کا حکم ہے لیکن اور سیاق کے ساتھ ہے، لفظ امر سے نہیں ہے بلکہ اور سیاق سے ہے، لیکن یہ صرف میں فعل اور عمل کا فرق آپ کو بتا رہا۔ تو اب محبت یہ فعل قلب ہے، یعنی عمل قلب ہے، اس پر عمل کا لفظ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر اعتماد کرو۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ تو یہ سارے اعمال القلب ہیں، اعمال القلوب، اور یہ ہیں بھی بہت بڑے بڑے فرائض ہیں۔ کیوں جی؟ یہ بڑے بڑے ایمان کے، اسلام کے ارکان ہیں یہ چیزیں، اور ان چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ فرق کرتے ہیں، اور سلف جب یا امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جو لفظ بولا ہے اس کا ایمان کی تعریف میں، تو کیا بولا ہے؟ الایمان قول و عمل، قول و عمل۔ بعض نسخوں میں فعل ان کا بھی تھا لفظ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سلف یہ عمل ان کا لفظ ہی بولتے تھے، قول و عمل۔ تو اب عمل کے اندر عمل بالجوارح بھی موجود ہے، اور اسی عمل میں الایمان قول و عمل، اس کے اندر عمل قلبی یعنی تصدیق بھی موجود۔ یہ ہمارے نزدیک جو ایمان ہے یہ مرکب ثلاثی ہے، مرکب ثلاثی ہے، اور بعض اور ہیں اہل بدع، ان کے نزدیک جو ایمان ہے یہ مرکب ثنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان سے تصدیق یا اور دل سے یقین، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ دو چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان بسیط ہے، مرکب ہے ہی نہیں، ایمان بسیط ہے، اور وہ صرف اعتقاد قلبی کا نام یا تصدیق قلبی کا نام، اور جو اس کے ساتھ اقرار باللسان ہے یہ بطور رکن نہیں ہے، یعنی اس کی ماہیت میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک چیز زائد ہے کہ اگر آپ نے معاشرے میں یہ بتانا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے پہچاننے کا کہ آپ زبان سے بولیں گے، اقرار کریں گے۔ اگر آپ اقرار نہیں کرتے تو صرف عمل قلبی آپ کے پاس موجود ہے، تصدیق بالقلب یا اعتقاد بالقلب، اگر صرف وہی موجود ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان؟ تو صرف اس کے اوپر اسلام کے ظاہری احکام نافذ کرنے کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے۔ تو اس کو وہ شرط کہتے ہیں، رکن نہیں کہتے۔ تو شرط اور رکن کے فرق کا آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ رکن وہ ہوتا ہے جو اس چیز کی ماہیت میں شامل ہو، یعنی اس کی حقیقت میں، اس کی ماہیت میں شامل ہو، اور جو شرط ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو اس سے خارج ہو۔ جس طرح کہتے ہیں کہ وضو کرنا یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے، یا طہارت کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ تو اب یہ نماز کا حصہ تو نہیں ہے نا، نماز سے تو خارج ہے۔ نماز تو شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے،
نیت کے ساتھ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے. تو جس طرح طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے، اسی طرح ہمارے ہاں سورۃ فاتحہ کے بغیر بھی نماز نہیں ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ سورۃ فاتحہ یہ کیا ہوگا، یہ رکن ہوگا، یعنی یہ علماء اصول کی اصطلاح ہے. اور جو طہارت ہے یہ کیا ہوگا، یہ شرط ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اقرار باللسان ہے یہ صرف بطور شرط ہے، بطور رکن نہیں ہے. اور رکن وہ بس ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے، ایک ہی وہ ماہیت ہے، یعنی ایمان بسیط ہے، اور وہ ہے کہ تصدیق بالقلب یا اعتقاد بالقلب. ویسے یہ بات بالکل فضول سی ہے، صحیح نہیں ہے اہل سنت کے ہاں. ورنہ اگر صرف دلی اعتراف کو ہی ایمان قرار دیا جائے تو پھر تو بڑے بڑے لوگ جو فرعون ہے اور جو اس کی قوم تھی اور جو ابو طالب ہیں، اسی طرح اور بھی ہیں کئی لوگ کہ جو یہ دل میں وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور یہ بھی وہ کہتے تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. یہ کس کا قول ہے؟ ابو طالب کا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ یا لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ کیا ہے، میں نے أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. تو وہ یہ دل میں تو ان کے یہ چیزیں موجود تھیں. الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ولکن کیا ہے آگے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. تو یہ تو بڑے پکے یعنی مومن ہونے چاہیے تھے اس تعریف کے مطابق. تو بہرحال اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ الایمان قول و عمل، اور عمل میں عمل بالجوارح بھی شامل ہے اور عمل بالقلب بھی شامل ہے، اور جو عمل باللسان ہے وہ قول میں آ گیا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایک وہ اس کے اوپر بولا جا سکتا ہے فعل کا لفظ عمل پر، عمل کا لفظ فعل پر. بعض لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں، آپ اس کی کر لیں تحقیق. اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ ممن ہوا دونہ ہو، اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ممن ہوا دونہ ہو نہ ہو، جو مساوی ہو یا اعلیٰ ہو، اس سے اگر آپ کوئی چیز طلب کرتے ہیں اس کو امر نہیں کہیں گے، اس کو امر نہیں کہیں گے. اسی طرح اگر ایک چیز کو طلب کیا جاتا ہے اور قول سے کیا جاتا ہے اور ممن دونہ ہو سے کیا جاتا ہے لیکن علی سبیل الوجوب نہیں کیا جاتا، علی سبیل الوجوب نہیں کیا جاتا، وہ بھی امر نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ امر نہیں ہوگا. تو یعنی اصطلاحاً اس کو امر نہیں کہیں گے. مثلاً اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلو باللیل والناس نیام، صلو باللیل والناس نیام. تو یہ طلب الفعل بالقول ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ اور ممن ہوا دونہ ہو، یہ بھی اس میں موجود ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ اعلیٰ ہیں یعنی ہر لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، پیغمبر ہونے کے لحاظ سے. لیکن یہ صلو باللیل والناس نیام،
یہ علی سبیل الوجوب ہے یا علی سبیل الاستحباب ہے، علی سبیل الندب ہے؟ صحیح ہے، تو کیا صلو باللیل کو آپ امر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس تعریف کے مطابق تو نہیں کہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے، یہ پیچھے میں نے اشارہ کیا تھا آپ لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں نے شاید اس وقت اس پر توجہ نہیں دی ہوگی۔ یہ جب واجب کی تعریف گزری تھی اور کہاں مندوب یا مستحب کی تعریف گزری تھی، تو میں نے کہا تھا کہ اس میں اختلاف ہے، وہ آپ نے سنا ہی ہوگا یا پتہ نہیں کسی کو یاد ہے یا نہیں، آپ نے لکھا نہیں ہوگا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ آگے انشاءاللہ بتائیں گے کہ جو مندوب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے یہ مأمور بہی ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ مأمور بہی ہوتا ہے یا نہیں، یعنی امر اس میں ہوتا ہے، مأمور بہی ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر یہ تعریف کریں کہ امر وہی ہوتا ہے جو علی سبیل الوجوب ہو، تو پھر مندوب کو یا مستحب کو آپ مأمور بہی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کا امر نہیں، امر صرف فرض یا واجب کا ہوتا ہے۔ امر صرف کس کا ہوتا ہے؟ واجب کا اور فرض کا۔ واجب اور فرض ہمارے نزدیک ایک ہی چیز ہے، اور جو اس میں فروق تھے یعنی فرق تھے وہ میں نے پیچھے آپ کو لکھا دیے تھے کہ ہمارے ہاں اس میں یعنی فرق نہیں ہے، اور جو حضرات علماء احناف ہیں وہ فرق کرتے ہیں تو وہ کیا فرق کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اور کیا یہ بات ان کی صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بھی آپ کو میں نے لکھا دیا تھا پیچھے کہ جو وہ فرماتے ہیں وہ یعنی غلط ہے کئی وجہ سے، اس کے وجوہ بھی آپ کو بتائے تھے کہ اس وجہ سے یہ غلط ہے تفریق کرنا، اور دوسرا اس وجہ سے غلط ہے تفریق کرنا۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا، اگر آپ نے لکھا ہے کہ واجب یا فرض اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، کہ یا تو وہ یعنی رکن ہوتا ہے، یہ رکن جو ہے یہ بھی واجب کی قسم میں ہوگی، اور یا پھر وہ شرط ہوگی۔ اگر اس واجب کے بغیر اس چیز کا وجود اور اس کی ماہیت ناممکن ہو تو پھر اس واجب کو رکن کہتے ہیں، یعنی وہ ماہیت میں شامل ہے لیکن اس طریقے سے شامل ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ اور واجب کی ایک قسم یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اس کی جس کے لیے وہ یعنی واجب ہے وہ اس کی ماہیت میں شامل تو نہیں، لیکن اس کے وجود کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوتا، جس طرح طہارت وضو ہے، یہ واجب بھی ہے اور شرط بھی ہے، لیکن یہ واجب اور فرض سے اوپر والا درجہ ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم۔ تو یہ جو یعنی ان کے اصطلاح میں یہ جو فرق ہیں یہ آپ حضرات کے ذہن میں آنے چاہیے۔ اچھا، اب صرف یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مندوب اور مستحب کیا وہ مأمور بہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اتفاق ہے سب کا کہ مستحب اور مندوب وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو یعنی کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، جی، اور اگر نہیں کریں گے تو یعنی عقاب نہیں ہوگا، اس میں تو سب کا اتفاق۔ لیکن یہ مأمور بہی ہے یا نہیں ہے، یا یہ ایک لفظی سا اختلاف ہے، تو یہ آپ اس میں آج پڑھیں
وہ جو شرح ہے ان کی مشہور حسن کی، انہوں نے یہ بحث تفصیل کے ساتھ کی ہے، تو اس میں آپ یہ ذرا دیکھ لیں۔ یہ فرماتے ہیں وصیغۃ الدالۃ علیہ افعل، کہ جو امر پر صیغے دلالت کرتے ہیں، یعنی جو جن کو صیغہ امر کہا جا سکتا ہے، وہ ایک تو افعال ہے، افعال ہے کہ جب افعال کا لفظ کہیں بھی ہوگا، افعالی ہو، اس سے کوئی بھی صیغہ آپ بنا لیں، افعلو ہو، وفعلوا الخیر، یا اقیمو، یا یعنی جو بھی ہوگا، تو یہ امر پر دلالت کرے گا کہ یہ امر ہے۔ اسی طرح اگر لام امر داخل ہے تو وہ بھی امر پر دلالت کرے گی۔ اسی طرح اگر فعل امر ہے، نہیں، یا اس میں فعل ہے بمعنی امر، کیا ہے؟ اس میں فعل ہے بمعنی امر، تو وہ بھی یہ امر پر ہی دلالت کرے گا۔ اور اسی طرح لفظ امر سے ماضی یا مضارع ہے، ماضی یا مضارع ہے، تو وہ بھی امر پر ہی دلالت کرے گا کہ یہ امر ہے۔ امر اللہ، امر رسول اللہ، یا یأمر رسول اللہ، یا کان الناس یؤمرون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اگر امر اور نہیں یہ کوئی صحابی یہ لفظ بولتا ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی بولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حکم دیا جاتا تھا، تو وہاں محدثین کے قول کے مطابق وہاں حکم دینے والا اور روکنے والا کون ہوگا؟ مثلا نہینا، صحابی کہتے ہیں نہینا، یا وہ کہتے ہیں امرنا بے قضا، یا وہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون علی عہد رسول اللہ بے قضا۔ اس لیے جو نماز میں ہاتھ باندھنا ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، یہ کیا ہے؟ یہ صرف سنت ہے، مستحب ہے، یا یہ فرض ہے نماز کے اندر؟ بتائیے۔ فرض ہے۔ ویسے عام طور پر آپ کسی سے پوچھیں گے وہ یہی کہیں گے جی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے سہل بن سعد کی، کہ وہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون، اور آگے جا کر وہ امام بخاری نے ایک لفظ یہ بھی بولا اضافہ الی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں نماز میں، بائیں ذراع پر رکھیں نماز میں۔ اچھا، اسی طرح امر پر جو ایک اور چیز دلالت کرتی ہے یہ اصولی، اس کو بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جملہ فعلیہ ہو لیکن بمعنی انشاء ہو، جملہ فعلیہ ہے لیکن بمعنی انشاء ہے، انشائیہ ہے، تو وہ بھی امر پر دلالت کرے گا، خبر ہے۔ اور اسی لیے آپ اس میں پڑھیں گے تفسیر جلالین ہو یا تفسیر جامع البیان ہو یا جون سی بھی آپ تفسیر پڑھیں گے، تو وہ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو یعنی لفظ کے لحاظ سے کیا ہیں؟ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے جو خبر ہوتی ہے یحتمل الصدق والکذب، تو اس میں یعنی حکم نہیں ہوتا، حکم نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے ایک مثال تو آپ کو دی تھی،
ومن دخلہ کان آمنا، یہ لفظوں میں تو یہ خبر ہے، خبریہ ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ انشاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی بیت اللہ میں داخل ہو اس کو امن دو، اس کو کیا کرو؟ امن دو اس کو۔ اس لیے آپ نے کہا کہ وہاں جو یعنی پرندے ہیں ان کا شکار نہ کرو حدود حرم میں، اور اس کے وہ یعنی درخت نہ کاٹو، اور وہ گھاس ہے وہ نہ کاٹو۔ تو یہ امر ہیں، کسی کو کوئی بھی بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے یا حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو امن دو، کیونکہ اگر ہم یہاں خبر رکھیں گے کہ بھئی جو بھی داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ وہاں بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، ان کو امن نہیں ملا ہے۔ یہ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات۔ اور کیا اگر کوئی جو قاتل ہے، ایک آدمی وہ قاتل ہے یا مشرک ہے، وہ بیت اللہ میں جا کر داخل ہو جائے اور آپ اور کوئی وہ آگے سے یہ کہے جی آپ مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ من دخلہ کان آمنا، تو مشرک کے لیے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ اس کا فلا یقرب المسجد الحرام، تو کیا ہم اس کو وہاں سے نکالیں گے نہیں؟ اس کو روکیں گے نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی قاتل ہے تو کیا وہ من دخلہ کان آمنا؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ نہ اس کو خود زبردستی نہ نکالیں، وہ اس کے اوپر تنگی اتنی کر دیں کہ وہ خود بخود باہر نکلے اور پھر آپ اس کے اوپر حد نافذ کر دیں۔ یہ بعض لوگوں کا یہ ہے موقف، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ اس کو یعنی زبردستی نہ نکالو، ورنہ کانا آمنا کیا ہوگا؟ اس لیے اس پر تنگی اتنی کرو، اس کو کچھ یعنی کھانے پینے نہ دو، اور اس کو یعنی وہاں آرام کے لیے جگہ نہ دو، آخر جو ہے نا تنگ ہو کر وہاں سے نکلے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے اوپر حد نافذ کر لیں۔ لیکن یہ سارے تکلفات سے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے، بمعنی امر ہے، بمعنی انشاء ہے، جس طرح الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ اس کی ترکیب میں لکھا ہوتا ہے نا بھائی، الحمدللہ کی ترکیب میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے لفظاً، اور معنن کیا ہے؟ یہ جملہ انشائیہ ہے کہ اللہ نے بندوں کو کہا ہے کہ تم اس طرح کہو الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہ تعالیٰ خود بخود ہی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور وہ ہمیں نہیں کہتا کہ تم یہ کہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں یہ قولو یہ ہے موجود۔ تو بہرحال اسی طرح اس کی مثال دیتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اچھا، یہ اگر لفظ دیکھیں تو یہ خبر ہے، اور خبر میں تو امر ہوتا ہی نہیں، خبر میں تو امر نہیں ہوتا۔ کہ اس کا لفظی معنی تو آپ یہی کریں گے نا کہ جو مطلقات ہیں، جو مطلقہ عورت ہے وہ انتظار کرتی ہے یا کرے گی؟ فعل مضارع کا یہی معنی ہوتا ہے نا جی، وہ انتظار کرے گی اتنی ثلاثۃ قروء، انتظار کرے گی۔ تو اگر وہ ثلاثۃ قروء انتظار نہیں کرتی ہے، وہ
یعنی قرعین وہ انتظار کر کے آگے وہ نکاح کر لیتی ہے، یا بعد قرع الواحد وہ آگے نکاح کر لیتی ہے، یا بعد اربع، تو پھر یہ کیا، یہ خبر کیا ہوئی پھر؟ اس لیے یہ خبر بمعنی امر ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ اگر بچے کا جو باپ ہے وہ خرچ بھی دے رہا ہے، ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ اس بچے کو آپ دودھ پلائیں، تو پھر والوالدات کہ جو مائیں ہیں وہ دودھ پلاتی ہیں یا پلائیں گی 2 سال پورے۔ اب یہ اگر خبر ہے تو پھر اگر ایک ماں صرف 1 سال دودھ پلاتی ہے تو اللہ نے تو خبر دی ہے کہ جو والدات ہوتی ہیں وہ کتنے سال دودھ پلاتی ہیں؟ 2 سال۔ تو پھر تو اللہ کی بات یہ نعوذ باللہ یعنی غلط ہوگی نا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، اللہ کی خبر سچی ہے کہ جو مائیں ہیں وہ 2 سال دودھ پلاتی ہیں یا پلائیں گی، پلاتی ہیں یا پلائیں گی، یہ فعل مضارع کا معنی۔ تو اگر کوئی 1 سال پلاتی ہے، پھر اگر کوئی 6 مہینے پلاتی، کوئی 1 مہینہ نہیں پلاتی، تو پھر اللہ کی خبر کا کیا بنا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خبر بمعنی امر ہے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ 2 سال دودھ پلاؤ۔ یہ خبر بمعنی جب امر ہے تو پھر 2 سال دودھ پلانا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس کا پھر ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ جو والدات ہیں وہ 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ اب پلائیں آپ پھر معنی کر سکتے ہیں جب امر ہو، کہ والوالدات لیرضعن، وہ پلائیں، یہ حکم ہو گیا نا، امر ہو گیا۔ اچھا، اس طرح اور بھی کئی جملے ہیں، اگر ان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو شاید اس کو بھی آپ یعنی سمجھ سکیں گے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ اگر تم نے طلاق دینی ہی ہے تو 2 مرتبہ دو، 4 مرتبہ نہیں دے سکتے، 5 مرتبہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، کئی جاہل لوگ ہیں اس طرح کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دی اور رجوع کر لیا تو وہ طلاق ختم ہو، پھر طلاق دی رجوع کر لیا تو وہ طلاق جو تھی، یعنی اب بھی ہیں مسلمان، وہ طلاق ختم ہو گئی۔ اور اس طرح ایک سوال میرے پاس بھی آیا تھا کہ اس آدمی نے کہا کہ جی میں نے تو 14-15 دفعہ بیوی کو طلاق دی ہے، اور اسی طرح دی ہے کہ طلاق دی اور پھر میں یعنی رجوع کر لیتا تھا، صلح کر لیتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ تو صرف 2 دفعہ ہی ایسے ہو سکتا ہے، جب تیسری دفعہ طلاق دیں گے تو پھر یعنی وہ تو طلاق نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جی مجھے اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ الٹا اس نے علماء کے ذمہ لگا دیا کہ یہ علماء کو چاہیے کہ اپنے درسوں میں، خطبوں میں ان چیزوں کا بھی ذکر کریں۔ اور مجھے محترم ہمارے شیخ
استاد گرامی حافظ عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ و تقبل شہادتہ، انہوں نے مجھے بتایا، ایک ہمارے بہت بڑے یعنی وہ اسکالر ہیں بہت بڑے، کہتے ہیں 2 گھنٹے اس نے میرے ساتھ بحث کی اور میرا اس نے سر کھایا کہ جی طلاق دی، رجوع کر لیا تو طلاق ختم ہو گئی۔ وہ فرماتے تھے کہ میں اس کو سمجھانے لگا، آیات پڑھ پڑھ کر اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اور وہ فلاں شخص تھا۔ اب آپ بھی اگر نام سنیں گے تو آپ بہت زیادہ تعجب کریں گے کہ یہ اس دور میں بھی اس طرح کے یعنی جو اپنے آپ کو، اصل میں جو شخص خود بخود علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان صفوں پر، چٹائیوں پر اور اساتذہ کے پاس بیٹھتا نہیں ہے اور اس تدریس اور تعلیم کے ماحول سے اور اس دورانیے سے گزرتا نہیں ہے، وہ اس کا حال یہی ہوتا ہے، اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ وہ ذلوا فاضلوا والا اس کا حساب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اچھا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ جو جملہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ جملہ خبریہ ہے، لفظاً تو جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور معنن یہ کیا ہے؟ انشائیہ ہے، معنن انشائیہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ ایک طلاق دی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اگر فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ ہے تو پھر وہ دوسری طلاق بھی دے سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ کیوں جی؟ یہ جو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ ہے، یہ دونوں طلاقوں کے بعد ہے نا، یعنی دونوں طلاقوں کا یہ تو معنی نہیں ہے نا کہ اگر ایک طلاق دے تو اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ نہیں ہے، لیکن جب وہ دوسری طلاق دے گا تو اس کے بعد ہے الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس طرح تو نہیں ہے نا اس کا معنی۔ یہ پہلی جو 2 طلاقیں ہیں ان دونوں میں ہر ایک کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ یہ پتہ نہیں یہ فرق آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ شیخ حسین یعنی الطلاق مرتان، اس کے بعد کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، کیا اس کا ظاہر میں ہم یہ معنی سمجھیں کہ 2 طلاقوں کے بعد یہ اختیار ہے کہ یا تو امساک بمعروف یعنی رجوع کر لے اور رکھنے کے لیے رجوع کرے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کو واپس لے یعنی رجوع کرے بمعروف، اچھائی کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں رجوع کروں اور پھر اس کو یعنی تنگ کروں اور پھر اس کو طلاق دوں اور پھر اس کو اذیت دوں، او تسریح بإحسان، اور یا پھر اس کو چھوڑ دو۔ تو تسریح بإحسان کا یہ معنی ہے کہ رجوع نہ کرے، امساکم بمعروف کا معنی ہے رجوع کرے، صحیح ہے، اور اچھے طریقے سے کرے، اچھے طریقے سے، اچھی نیت سے کرے اور معروف کے ساتھ کرے۔ اور تسریح بإحسان کا معنی ہے کہ رجوع نہ کرے اور جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو دے دے، یعنی اگر وہ رجوع نہیں کرتا ہے اس کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق کی عدت وہ نہ اس کی رجوع کی عدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو حق مہر دینا، یہ کیا ہے؟ کیوں بھی حق مہر اس کا ادا کرنا یہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا نا، اس کا جو حق مہر لکھا ہوا تھا، تو یہ تو اس نے اگر ادا نہیں کیا تھا تو اس کے پاس یا امانت تھا یا قرض تھا، ایسے ہے نا، اس کے پاس وہ قرض تھا، دین تھا اس کے پاس، اگر اس نے
جتنا لکھا ہوا ہے یہ اگرچہ ہمارے ہاں لکھ دیتے ہیں نا جی یہ معجل ہے غیر معجل ہے، یہ ابھی اس کو ادا کر دے گا یا یہ بعد میں اس کو ادا کر دے گا عند طلب، مطالبے کے وقت. تو وہ جو حق مہر مقرر کیا جاتا ہے وہ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، وہ اس خاتون کا مال ہے اور وہ اس میں جو چاہے تصرف کرے، اس کا مال ہے. اگر کسی نے اسی وقت ادا نہیں کیا ہے تو اس نے طلاق دے دی تو پھر جو حق مہر ہے اس کو، اچھا اس نے رجوع بھی نہیں کیا ہے، عدت بھی گزر گئی رجوع کی، تو پھر وہ چیز دینا، جتنے بھی تولے یا پیسے لکھے ہوئے تھے تو وہ دینا اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ضروری ہو جاتا ہے. صرف ایک ہی شکل ہوتی ہے کہ آدمی حق مہر کو واپس لے سکتا ہے. حق مہر جو عورت کو دیا ہو وہ واپس لے سکتا ہے، وہ ہے خلا کی صورت. وہ خلا کی صورت. تو امساکم بمعروف کا معنی ہوا کہ رجوع کرے، اور تسریح باحسان کا معنی یہ ہوا کہ وہ رجوع نہ کرے، اس کی مرضی ہے. رجوع کر لے گا تو پھر اس کی بیوی ہے، اور رجوع نہیں کرے گا تو ایک ہی طلاق سے، اگر وہ عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا ہے تو ایک ہی طلاق سے وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، یعنی وہ ختم ہو گیا ان کا نکاح. اب دونوں غیر ہو گئے. تو اب ہمارے ہاں جو یہ چل رہا ہے یونین کونسل میں، یا ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھی، اور پتہ نہیں یہ جہالت کی وجہ ہے یا ہم بھی خطبوں اور درسوں میں یہ مسائل ذکر نہیں کرتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دیں اتنی دیر تک اس خاتون سے جان نہیں چھوٹے گی. کیوں جی؟ جب تک 3 طلاقیں نہ دیں. اس لیے کوئی ہر مہینے طلاق دے دیتا ہے ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں، اور جو حنفی ہیں وہ ایک ہی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں دی. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 کے بغیر اس سے جان نہیں چھوٹے گی، اور یہ بالکل جہالت ہے اور یہ یعنی غلط ہے. ایک طلاق سے بھی جان چھوٹ جائے گی، بلکہ ایک طلاق سے جو جان چھوٹے گی وہ تسریح باحسان ہوگا کہ اس کے اندر اب بھی احسان شامل ہے. کیا معنی؟ کہ زندگی میں جب بھی کبھی ان کا دوبارہ ارادہ بنے اور وہ پرانی یادیں ان کو آ جائیں کہ بھئی جب ہماری شادی ہوئی تھی تو جو زفاف کی رات تھی وہ ایسے گزری تھی، ہنی مون ایسے گزرا تھا، اور وہ دن ایسے گزرے تھے، تو چلو پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اب اکٹھے ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہے جی؟ ہاں، نکاح جدید ہو جائے گا اپنے پوری ان شروط کے ساتھ یا فرائض کے ساتھ. جس طرح ابتدا میں نکاح ہوتا ہے اسی طرح نکاح جدید ہوگا کہ ولی کی شرط ہوگی، حق مہر جو ہے نا وہ یعنی مقرر کرنا پڑے گا، اور ایجاب و قبول ہوگا. تو یہ ہے تسریح باحسان. اور اگر وہ بقول بعض علماء کے اس طرح کرتا ہے کہ جی ایک طلاق دی اور پھر اگلے دن رجوع کر لیا، ہمارے ہاں یہ کیا مشہور ہے کہ جی اگر مجلس ایک ہو تو پھر اس میں یعنی 3 طلاقیں ایک ہوگی، اور اگر مجلس بدل جائے تو پھر دوسری اور تیسری طلاق بھی ہو جائے گی مجلس کو بدلنے سے. ایک طلاق مثلا یہاں کمرے میں دے دی، اس میں لائبریری میں بیٹھے مجلس ہے، ایک طلاق دے دی. اچھا جی، اس سے باہر نکل کر ادھر صحن میں دوسری طلاق دے دی، اور کمرے میں جا کر تیسری طلاق دے دی. یہ مجلس
بدلی ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ تینوں طلاق کیوں ہوگی؟ جی ہاں جی، یعنی جو ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں وہ ایک ہوتی ہے، اگر مجلس مختلف ہو جائے، ایک مجلس نہ رہے، تو پھر وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب اس میں کیا فرق ہے کہ ایک ہی جگہ پر اس نے کہا کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دیں، اور اس میں اور دوسری صورت ہے کہ وہ کمرے میں لڑائی ہوئی تھی، اس نے کہا میں نے تجھے ایک طلاق دی، باہر یعنی کمرے سے باہر آ گئے تو وہاں یعنی وہی جھگڑا، اس نے کہا میں نے تجھے دوسری طلاق بھی دی، وہ بیچاری پھر بورچی خانے میں چلی گئی کہ چلو اس کو کچھ چیز کھلاتے پلاتے ہیں، وہ وہاں بھی پہنچ گیا اور کہا میں نے تجھے تیسری طلاق بھی دی، تو اہل حدیث کے نزدیک تو کیا پھر تینوں طلاقیں ہوگی؟ یعنی ایک مجلس میں تین طلاقیں واقع نہ ہونے کی آخر حکمت کیا تھی؟ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں، ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ایک مجلس میں وہ تین بھی دے دے، 10 بھی دے دے، ایک ہی ہوگی، تو تین نہیں ہوں گے، کیا حکمت تھی اس میں؟ ہے جی تو یہ کیا احساس ہوا کہ وہی غصہ ابھی وہ کمرے والا ابھی موجود ہے، لیکن وہ کمرے سے باہر نکلے، اس نے کہا میں نے دوسری بھی دی، اور بورچی خانے میں پہنچ کر کہا میں نے تیسری بھی دی، تو وہاں آپ کہتے ہیں ہو جائے گی۔ اچھا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو ایک اور بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہر طہر میں ایک طلاق دے دیں، آپ رجوع نہ کریں، اس طہر میں ایک طلاق دی، پھر دوسرے طہر میں دوسری دے دی، تیسرے طہر میں تیسری دے دی، اب جان چھوٹی، لیکن اس غافل کو یہ نہیں پتا کہ یہ جان یعنی بالکل ہی چھوٹی ہے اور پھر واپسی کا راستہ آپ نے بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تسریح بِإِحْسَان، تسریح بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ تسریح کرو، احسان کے ساتھ چھوڑو، رجوع نہ کرو، احسان کے ساتھ۔ تو جس نے تین دی، کیا اس نے تسریح بِإِحْسان کیے؟ اگرچہ اس نے ہر ماہ میں دی، اسی نیت سے دی کہ یہ میرے نکاح سے نکل جائے، تو اس نے پھر تسریح بِإِحْسان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تسریح بالعدوان ہے کہ اس نے راستہ بند کر دیا، اور پھر جب وہ راستہ نکالنا پڑے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں جی صلح کرو، اس کے لیے سینٹر موجود ہیں، اس کے لیے التیس المستعار وہ موجود ہے، وہ پیسے بھی طلب کرتے ہیں کہ بھئی آخر سانڈ کو پالنا بھی پڑتا ہے، اس کو کچھ کھلانا پلانا پڑتا ہے، پھر ہی اس نے اتنے کیس وہ بھگتا سکتا ہے نا۔ تو یہ تسریح بِإِحْسان کیا تھا کہ وہ ایک طلاق دی ہے اس نے تو اس کو چھوڑ دو، اور عدت گزر جائے تو یہ دونوں آزاد ہیں، جی وہ نکاح ختم ہو گیا ہے، وہ خاتون جہاں چاہے نکاح کر لے، اور اس کے ذمے بھی کوئی حقوق نہیں رہتے، یہ کسی اور سے بھی شادی کر لے۔ تو اس کی یہی شکل ہے کہ ایک طلاق دے، یا اگر ایک طلاق دی تھی اور اس کے بعد ان کی صلح ہو گئی ہے، رجوع ہو گیا ہے، تو پھر یہ بستے رہے، لیکن پھر موقع ایسا آیا کہ خامد نے دوسری طلاق دے دی، اب اس طلاق کے بعد بھی یہی حکم ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، کہ یا تو معروف کے ساتھ رجوع کرو، یا تسریح یعنی احسان، رجوع نہ کرو، عدت گزر جائے گی
تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا. یعنی یہ اب دوسری طلاق تھی. یہ کیا تھی؟ دوسری طلاق تھی. اس کے بعد بھی یہی حکم ہے، یہی طریقہ ہے. ہاں اگر بعد میں عدت گزر گئی، بعد میں 4 سال 5 سال بعد وہ ان کو خیال آیا، رشتہ داری کا خیال آیا، بچوں کا خیال آیا، ہاں جی، کہ ہمارے تو بچے بھی تھے اور وہ رل گئے ہیں. ویسے میرے پاس جو کیس آتے ہیں نا، تو میں تو نا بڑی ان کی کلاس لیتا ہوں، خاص کر جن کے بچے بھی پیدا ہو گئے، کہ ہمارے اس یعنی یہ جو ہمارا یہ معاشرہ ہے، اس میں کوئی اگر تینوں طلاقیں دے دیتا ہے، وہ جس بھی طریقے سے اس کے نزدیک واقع ہوتی ہیں، تو ممکن ہے کہ اس خاتون کو اس سے اچھا خامد مل جائے. کیوں جی؟ اور ممکن ہے کہ اس خامد کو اس سے اچھی بیوی مل جائے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں گزارا ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے، الگ الگ ہو جائیں، اور الگ الگ ہو جائیں گے تو اللہ ذوالجلال ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس کو خامد مل جائے گا، اس کو بیوی مل جائے گی. لیکن جو اولاد ہے وہ کدھر جائے گی؟ اس کو نہ باپ ملا اور نہ ہی اس کو ماں ملی. وہ کیسے؟ کہ اگر وہ خاتون رکھتی ہے کہ جی یہ بچے میں رکھتی ہوں، عام طور پر ماں کی محبت ہی یہ ہوتی ہے نا، ماں کی محبت ہی یہ ہوتی ہے نا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے، اس کو مزدوری کرنی پڑے، اس کو لوگوں کے گھروں کی صفائی کرنی پڑے، اس کو یعنی جو بھی محنت کرنی پڑے، بلکہ اگر وہ مجبور ہو کر اس کو مانگنا پڑے تو وہ اپنی اولاد کو پالتی ہے، اپنی اولاد کو پالتی ہے. وہ آتا ہے نا ایک حدیث میں کہ ایک وہ خاتون آئی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ گھر میں تو ایک ہی کھجور ہے. وہ دی تو اس نے 2 بچیاں تھیں اس کے ساتھ، اس نے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو دے دیا، ایک دوسری کو دے دیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سیدہ عائشہ نے ان کو بتایا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ، آپ نے دیکھا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اس کے دل میں یعنی بچوں کی کیسی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت آپ لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں پائی ہے، اور اب بھی جن کی ماں یا باپ زندہ ہیں اب بھی ان کو یہ محبت جو ہے نا موجود ہوگی. اب ہماری یہ عادت ہے، پتہ نہیں شاید یہ غفلت ہی ہے کہ ہم ان کی زندگی میں ان کا نا احساس نہیں کرتے. اگر کوئی آپ کو پانی پلا دے نا، آپ کہتے ہیں شکریہ، یا انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ تھینکس. تھینکس کہتے ہیں، شکریہ، یا یہ کہتے ہیں مہربانی، بہت شکریہ، صرف پانی پلا دیں. اور جو یعنی ماں ہے تو وہ آپ کی کتنی خدمت کرتی. آپ نے اس کو بھی کبھی یہ کہا کہ شکریہ، اللہ آپ کو خیر دے. جی، وہ آپ کے لیے کتنی سروس کرتی ہے. ایک شخص نے صرف اتنا کیا ہے کہ گلاس بھر کر آپ کو پانی دیا تو آپ کہتے ہیں جی شکریہ، ساتھ سر بھی ہلاتے ہیں شکریہ، اور یعنی مسکراتے بھی ہیں. اور ماں کو آپ نے کیا اپنی ایک لونڈی سمجھا ہے کہ وہ اس نے اتنے سال، بلکہ اب تک بھی، اب آپ سب یعنی گئے ہوں گے گھروں میں تو اب بھی آپ کو کھانا پکا کر، چائے پکا کر، دودھ پکا کر، جو بھی کچھ آپ کو ملتا رہا وہ آپ کی ماں ہی دیتی رہی. تو آپ نے کبھی ان کو ہنس کر کہا ہو کہ آپ کا شکریہ، ان کے لیے دعائیں کی ہوں، ان کو دبایا ہو، ان کو ہنسایا ہو، ان کو
یعنی خشک کیا ہو. اب پتہ نہیں، میں نے ویسے وہ لکھی، آپ کی رپورٹیں دیکھی تو ہیں میں نے، ابھی کچھ رہتی تھیں، کچھ میں نے پڑھی ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا. بہرحال یہ بڑے مسائل ہیں. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کا معاملہ تو میرے پاس آتا ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ بچے ماں رکھتی تو یا تو پھر اس کو بڑی کٹھن زندگی گزارنی پڑے گی، ہاں جی، اس کو محنت کرنی پڑے گی، اس کو مزدوری کرنی پڑے گی، اس کو لوگوں کی گھروں کی صفائی اور برتن دھونے پڑیں گے، اس کو مانگنا پڑے، اور پھر وہ اپنے بچے کو پالے گی اور اس کو اسکول پڑھائے گی، اور اس کو وہ یعنی جو اس کی امنگیں ہیں وہ کہتی ہے میں اس کو پال لوں گی، اور پھر ساری زندگی وہ شادی نہیں کرتی. کس لیے نہیں کرتی؟ کہ اگر شادی کی تو جو آنے والا ہوگا خاوند، کیا وہ میرے بچوں سے وہی سلوک کرے گا جو وہ اپنے بچوں سے کرے گا؟ کیوں بھائی، ہمارے معاشرے میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا وہ تفریق تو نہیں کرے گا؟ تو یہ اس کا ایک بڑا یہ کٹھن ہوتا ہے مرحلہ. اگر باپ کہتا ہے کہ جی میں بچے رکھ لیتا ہوں، اگر خاتون صبر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اتنا بوجھ ہے، ویسے عام خواتین ایسے کرتی نہیں ہیں، وہ جان دے دیتی ہیں لیکن وہ بچے نہیں چھوڑتے. اچھا، اگر کوئی اس طرح کی ہو، وہ کہتی ہے کہ چلو جی میں یہ میرے اوپر بوجھ ہوگا اور یہ کیا مصیبت ہے، اسی کے بچے ہیں اور یہ اس کا اخلاق ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ رویہ اس طرح کا رکھا ہے، تو وہ دے دیتی ہے خامد. اب خامد کیا کرے؟ ان بچوں کو باپ تو شاید مل گیا ہے، تو کیا ساری زندگی ان کو ماں ملے گی؟ اور جو وہ لائے گا، یعنی وہ شادی کرتا ہے، تو کیا وہ ان کی ماں بنے گی؟ وہ ان کو اس طرح پالے گی جس طرح کوئی جانور بھی یا انسان بھی اپنے بچوں کو پالتے؟ یعنی اگر وہ یعنی خاتون کے پاس رہتے ہیں، والدہ کے پاس، تو ان کو باپ نہ ملا، اور اگر وہ باپ کے پاس رہتے ہیں تو ان کو ماں نہ ملی. اور یہ دونوں ہیں، نہ حوصلہ ہے نہ صبر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہے جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہے جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہے، لڑائی ہے. لیکن شاید اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ جب 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں اور پھر جب ایک رات بھی بچے کو نہیں سنبھالا جاتا، کیوں جی؟ تو کہتی ہے ٹھیک ہے جی، یہ سنبھالو. پھر اب دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ایک رات باپ اس کو سنبھال سکتا ہے؟ پیشاب کرے گا، اس کو دھونا پڑے گا، جی، وہ اور اپنی ضروریات پوری کرے گا، وہ بار بار دودھ مانگے گا. یہ تو ماں کا ہی کام ہے کہ وہ ساری رات اس طرح کرتی رہتی. تو باپ نے تو کہنا ہے آ کر اگلے دن ہی کہ جی مولوی صاحب کو یہ حل کر دو، جی یہ تو میرے لیے بڑی یہ تو مصیبت بن گئی. بچوں کو کھانا پکا کر کھلاؤں، بچوں کو کیا کروں، ان کو اسکول جو ہے نا بھیجوں، اور پھر میں اپنا کام کروں کہ محنت مزدوری کرتا ہوں وہ کام کروں، یا میں کیا کروں. تو اس کو ہوش اگلے دن آتی ہے جی، یا 4 دن کے بعد آتی. تو پھر وہ کہتا ہے جی یہ نہ کوئی نہ گنجائش کر دو. تو یہ بڑا ایک ہمارے اس معاشرے کا، اور یہ جو طلاق کی شرح ہے یہ زیادہ بھی ہوئی ہے ہمارے اخلاقی کمزوری کی وجہ سے. خواتین میں بھی اخلاق نہیں ہے، اور جو مرد حضرات ہیں ان میں بھی اخلاق نہیں ہے، اور وفا نہیں ہے، اور پھر جو ضروریات ہیں وہ اس میں نہیں دیکھنا ہے کہ کیا یعنی قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا، اور تشریح بے احسان کا معنی ہے ایک طلاق دو، اور نہیں رکھنا چاہتے ہو تو رجوع نہ کرو. عدت ختم ہونے کے بعد
وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، لیکن پھر جب بھی اگر کبھی خاندانوں کی اور آپ کی یہ بنتی ہے، یعنی ارادہ بنتا ہے، تو پھر اس سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے، نکاح جدید ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ایک تو میں یہ سمجھانا چاہتا تھا آپ کو کہ یہ جو ذہن بنا ہوا ہے کہ 3 طلاقوں کے بغیر جان نہیں چھوڑتی، ہاں جی، یہ ذہن غلط ہے۔ اور یہ ایسے بدبخت ہیں یہ جو ہیں اپنے یونین کونسل والے، یا پتہ نہیں عدالتی نظام بھی یہی ہے، اچھے بڑے اہل حدیث ہوتے ہیں، وہ ان کو جا کر کہتے ہیں جی میں نے تو اپنی بیوی کو نا طلاق دی ہے، تو آپ یہ مجھے تصدیق نامہ لکھ دیں کہ میں نے فلاں تاریخ کو طلاق دی، اور اب وہ عدت کی جو اپنے رجوع کی عدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو آپ مجھے لیٹر دے دیں کہ ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ وہ نہیں دیتے، کہتے ہیں جی یہ جب تک آپ دوسری طلاق بھی دو، ہاں جی تیسری طلاق بھی دو تو پھر ہم لیٹر دیں گے آپ، اور کئی ہمارے اس طرح کرتے بھی۔ یہ ہمیں تو وہاں جا کر یا علماء کے ہاں جا کر یا عدالت میں جا کر اس نظام کو بدلنا چاہیے کہ بھئی یہ انہوں نے نظام یہ کیوں رکھا ہوا ہے کہ 3 ہی طلاقیں دیں تو جان چھوٹے گی، 1 طلاق سے نہیں چھوٹے گی، جبکہ ہر مذہب ہر مسلک میں، خواہ وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، سب کے ہاں اگر 1 طلاق دی اور عدت ختم ہو گئی رجوع کی تو وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو یونین کونسل میں جاہل بیٹھے ہیں انہوں نے اس طرح یہ بنایا ہوا ہے، تو ہمارے لوگوں کو ان کے پیچھے چلنے کی بجائے وہاں جو ہے نا اس کو بدلنے کی یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ تم کس قانون یا کس اختیار سے یہ چیزیں کرتے ہو کہ بھئی دوسری بھی لکھو اور پھر تیسری بھی لکھو، پھر ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے، اور اگر آپ بغیر سرٹیفکیٹ کے نکاح کر لیں گے تو پھر کوئی دوسرا یعنی وہ آدمی اگر آگے نکاح کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر کیس کرتے ہیں کہ یہ اس نے نکاح پر نکاح کیا۔ تو دلہا کو بھی پکڑو اور نکاح خواں کو بھی پکڑو، اور عورت اگر نکاح کر لیتی ہے سرٹیفکیٹ کے بغیر تو وہ پھر اگر کوئی مخالف اٹھے خاندان کا ان کو پریشان کرنے کے لیے اور وہ یہ کیس دائر کر دے کہ اس نے نکاح پر نکاح کیا ہے، تو اس کے اوپر یہ فرد جرم بن جائے گی کہ اس نے نکاح پر نکاح کیا ہے۔ تو نکاح پر نکاح تو نہ ہوتا ہے، اور وہ یعنی بدکاری کے اپنے شمار ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کی آپ کو سمجھ آ گئی اچھی طرح، یہ آپ بتائیں بھی خطبوں میں درسوں میں ان چیزوں کو ذکر کیا کریں۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے کہ جب کوئی آدمی طلاق دیتا ہے جو ہمارے ہاں زیادہ ایک چلا ہوا ہے، اور پھر وہ رجوع کرتا ہے کہ میں اس کو دوسری طلاق دوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے اس رجوع کے بعد اس نے طلاق دی، اور پھر وہ رجوع کرتا ہے کہ میں اس کو تیسری طلاق دوں گا، تو کیا یہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ہے یا إِمْسَاكٌ بِظُلْمٍ ہے یا إِمْسَاكٌ بِنِيَّةِ الْعُدْوَانِ ہے؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی طلاق ہو اس کے بعد بھی صرف 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ کہ وہ رجوع کرے، اور یہ اگرچہ خبر ہے لیکن بمعنی امر ہے کہ فَأَمْسِكْ بِمَعْرُوفٍ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ یعنی امسکھا بمعروف او سرحا بإحسان۔ یہ جملہ خبریہ ہے لیکن بمعنی انشائیہ ہے کہ اس کو حکم ہے، ایک طلاق کے بعد بھی یہ حکم ہے
تو دوسری اگر اس نے طلاق دی ہے، یعنی یہ ہو گیا اس نے امساک کیا ہے یا تسریح کی، امساک کیا ہے یا تسریح کی، اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل ہے ہی نہیں، صرف دو شکلیں۔ اب جو لوگ پہلی طلاق کے بعد مجلس کے تعدد یا اختلاف سے یا طہر کے تعدد سے طلاق دیتے ہیں، وہ کون سا حکم ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا اور ابھی عدت بھی نہیں گزری اور وہ طلاق دے رہا، اور ایک پہلی یا دوسری کے بعد جو قرآن مجید نے شکلیں بیان کی ہیں وہ صرف دو ہیں، یا تو یہ رجوع کرے جی، اور یا کیا کرے گا، اس کو چھوڑے رکھے گا کہ جو رجوع کی عدت ہے وہ ختم ہو جائے، وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر۔ اب بغیر رجوع کے طلاق دینا، بغیر رجوع کے طلاق دینا، یہ کہاں ہے شکل قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر نے حیض میں طلاق دی، ایسے تھا؟ اچھا، تو ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس نے تو جو ہے نا حیض میں طلاق دے دی، تو آپ نے اس کو بلا کر کیا کہا تھا؟ یا حضرت عمر سے کہا تھا امرہ ہو مر ہو فلیراجعھا ثم لیطلقھا، اس کو کہو کہ رجوع کرے، رجوع کرے، اور پھر طاہراً کی حالت میں اس کو طلاق دے۔ اب جمہور کے نزدیک یا جو راجح ہے موقف، تو کیا اگر طلاق پر طلاق ہو سکتی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ طلاق دی ہے اور یہ غلط طلاق دی ہے، یہ آپ حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی آپ کو، تو طلاق دینی چاہیے تھی آپ کو یعنی طاہراً، اور یہ طلاق بھی ہو گئی، تو پھر یہ رجوع کیوں کروایا اور پھر کہا کہ اس کو طہر میں طلاق دو؟ ویسے آپ کہتے جی ٹھیک ہے یہ طلاق آپ نے غیر سنی دی ہے تو آپ سنی طلاق دیں، اور جب طہر آئے تو اس میں پھر آپ طلاق دیں تو وہ طلاق ہو جائے گی سنی طلاق۔ آپ اس سے سنت کے مطابق طلاق دلوانا چاہتے تھے نا، آپ اس سے سنت کے مطابق، یعنی یہ طلاق بدعی تھی، اور آپ اس سے طلاق سنی دلوانا چاہتے تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ پہلے رجوع کا حکم دیا ہے اور پھر طلاق کا کہا۔ اگر طلاق پر طلاق ہو سکتی ہے بغیر رجوع کے، تو رجوع کروانے کا کیا یعنی مقصد تھا؟ آپ ویسے کہتے کہ یہ طلاق بدعی آپ نے دے دی ہے، اس میں تو اللہ کی نافرمانی ہے اور آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، یہ سیدنا عمر نے کہا تھا نا، کیوں بھائی؟ یہ عبداللہ بن عمر کو کس نے حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دو؟ جی کس نے دیا تھا؟ حضرت عمر نے کہا تھا، اور پھر عبداللہ نے نہیں دی تھی تو انہوں نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یہ جو ہے نا یہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ طلاق دو، یہ طلاق نہیں دے رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا باپ کہتا ہے طلاق دو تو دو ہے۔ اب انہوں نے دے دی حیض میں، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ اچھا بلا یعنی ایک متبع شخص ہے اور اس نے جو ہے حیض میں طلاق دے دی۔ آپ نے کہا کہ چاہو اس کو کہو کہ وہ پھر رجوع کرے اور پھر سنت طریقے کے مطابق طلاق دے، اس طہر میں جس طہر میں لم یمسھا تو کیا اس سے یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اگر
وہ طلاق یعنی غلط طلاق دی تھی، چلو وہ شمار تو ہو گئی، لیکن آپ نے اس سے سنت کے مطابق طلاق دلوانی تھی تاکہ اس کا یہ کفارہ ہو جائے اور اس کا وہ ازالہ ہو جائے۔ تو آپ ویسے اس کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، جب آئے گا طہر آئے گا تو آپ اس میں طلاق۔ لم یمسہ، اور ویسے ایک اور بھی بات ہے، یہ تیسری دلیل۔ اچھا آپ اس کو سمجھ گئے ہیں کہ پہلی طلاق کے بعد بھی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، دوسری طلاق کے بعد بھی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، لیکن تیسری طلاق کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ حکم تیسری طلاق کے بعد آتا ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ پہلی کے بعد بھی یہ حکم ہے اور دوسری کے بعد بھی یہ حکم ہے۔ یہ اس بات کی تو سمجھ آ گئی نا آپ؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو طلاق پر طلاق ہے یہ تصریح بإحسان کے خلاف ہے، اور اس کی شکل کوئی شریعت کے اندر ہے ہی نہیں، نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ بھئی بغیر رجوع کے طلاق پر طلاق دو۔ اس کا جو متن ہے وہ ہے الدرر البہیہ، اس کا متن الدرر البہیہ ہے، وہ شوکانی کا ہے، اور جو شرح ہے الروضۃ الندیہ یہ نواب صاحب کی ہے۔ تو شوکانی کے الفاظ کیا ہیں طلاق کے معاملہ میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں بھی نہیں ہوتی، اور وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی بدون تخلل رجع، بدون تخلل رجعت، کہ جس کے درمیان رجوع نہ ہوا، وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی بدون تخلل رجعت، کہ جس کے درمیان رجوع نہ ہوا۔ اور یہ شیخ الاسلام نے اس پر بہت لکھا اور بڑا زور سے لکھا، یہ ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے بھی اس کے اوپر بڑا لکھا اور بڑے زور سے لکھا کہ رجوع کے بغیر دوسری طلاق نہیں ہوتی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی اس کے اوپر لکھا اور اسی کو ترجیح دی کہ رجوع کے بغیر دوسری طلاق نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ہمارے جو شیخ محترم تھے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے کہ رجوع کے بغیر دوسری طلاق کی کوئی صورت نہیں ہے قرآن اور حدیث میں۔ اور امام احمد شاکر کی بھی ایک کتاب ہے الطلاق فی الاسلام یا نظام الطلاق فی الاسلام، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ اور یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ استدلال فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف کا، یہ انہوں نے اس کے اوپر زیادہ ترکیز کی ہے کہ پہلی طلاق کے بعد بھی صرف 2 ہی صورتیں ہیں اور دوسری طلاق کے بعد بھی صرف 2 ہی صورتیں ہیں، تو اگر ان 2 کے علاوہ کوئی اور تیسری صورت اختیار کرتا ہے تو وہ تو قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے ہی کون۔ اور دوسری یا تیسری طلاق کی نوبت اس وقت آتی ہے کہ جب مثلا طلاق دی ہے، پھر اس کو احساس ہوا، جو بھی احساس ہوا، تو پھر انہوں نے صلح کر عدت کے اندر پھر وہ بسنے لگے، لیکن پھر کوئی موقع بنا کہ اس نے اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ان کو پھر احساس ہوا عدت کے اندر کہ یعنی ہمیں جو ہے نا اکٹھا رہنا ہے، پھر اس نے رجوع کر لیا، پھر وہ بسنے لگی۔ امساک بھی معروف کے ساتھ ہو، للإضرار نہ ہو، للضرر نہ ہو، نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، بے معروف ہو، اور تسریح بھی بے معروف ہو۔ اچھا بستے رہے، پھر کوئی ایسا
آیا وقت کے پھر خامد نے اس کو طلاق دے دی۔ یہ ہے وہ تیسری طلاق، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی یہ ایک شکل ہے۔ تو اس پر ہمارے جو علماء تھے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث تھے مولانا محمد بنیامین صاحب، ہاں جی، انہوں نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ جو کہتا ہے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ میرے سامنے کوئی بات تو کرے۔ وہ اس طرح کا چیلنج کرتے تھے۔ اور مولانا جو سیالکوٹ والے تھے محمد علی جہاں باز رحمہ اللہ، وہ بھی انہوں نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے، یعنی طلاق کے مسائل پر، اور انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے کہ بغیر رجوع کے دوسری طلاق نہیں ہوتی، یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے۔ اور ہمارے جو دوسرے استاد تھے مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ، جامعہ محمدیہ والے، یہ گجرانوالے والے لوگوں نے تو ان کو دیکھا ہو، ان کا بھی یہی فتویٰ تھا۔ اور شاید حافظ امین صاحب محمدی ہیں جی، وہ بھی گجرانوالے کے لوگ آج کل ان سے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ تو پہلے مولانا عبدالحمید صاحب سے لے لیتے تھے جو اس طرح کا واقعہ آتا تھا، اب وہ حافظ امین صاحب سے لے لیتے ہیں۔ ویسے اگر ایک چیز اور پر میں یہ بات ختم کرتا ہوں تاکہ دوبارہ پھر یہ ساری بات پہ میں دوبارہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ جو قرآن مجید میں ہے اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اگر طلاق دینی ہے تو عدت کے لیے طلاق دو، کہ اس طلاق کی عدت شمار ہو، اس طلاق کی عدت شمار ہو، لعدتهن۔ اب جو آدمی طلاق پر طلاق دیتا ہے تو وہ خاتون کون سی عدت گزارے گی؟ پہلی طلاق کی عدت اس کی چلتی رہے گی، یا جو دوسری طلاق پر اس نے طلاق دے دی ہے اس کی شروع ہو جائے گی؟ یہ اس دلیل پر بھی ذرا غور کر لیں، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ لوقت عدتہن، یہ لام توقید ہے کہ عدت کے لیے طلاق دو ان کو ہے جی۔ تو اگر ایک آدمی نے طلاق دی ہوئی ہے اور پھر اس نے اس پر مہینے کے بعد اس نے دوسری طلاق دے دی بغیر رجوع کے، دوسرے طہر میں اس نے کیا کیا، یہ طہر میں طلاق دی اور پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی بغیر رجوع کے۔ اب جو عدت ہے ثلاثۃ قروء، وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ جی کون سی طلاق دی؟ اس نے تو ایک پہلے دی ہوئی ہے، اس کی بھی عدت چل رہی تھی، اب اس نے دوسری دے دی ہے، اسی کو دے گا نا، جو یہ چل رہا ہے سارے دیتے ہیں وہ اسی کو دے گا، بیوی کو نہیں، بیوی تو ہے اس کی، نہیں یہ نہ کہ یہ عجیب بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے نا تو وہ پھر جاہل ہے، اس کو یعنی اس کو پڑھنا چاہیے۔ سنیے، ہے بیوی، کیسے بیوی ہے؟ بیوی اس طرح ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر جو بیوی کی وراثت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَلَكُمْ کیا ہے، نصف ما ترک ازواجکم ولہن، ہاں جی، وہ سنیے بات، پہلے سن لینا پھر عبد المنان کا فتویٰ سنیں گے بعد میں۔ اچھا، تو وہ اس کی وارث بنے گی یا نہیں بنے گی اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے اور ابھی رجوع کی یعنی اپنے مدت موجود ہے، رجوع کی عدت ابھی باقی ہے، اس میں اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامد اس کا وارث بنے گا، اور اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی کو 8واں یا چوتھا حصہ ملے گا،
یہ کس بنیاد پر ملے گا؟ قرآن مجید میں نے تو یہ حصہ زوج کے لیے کہا ہے، اگر وہ اس کی زوج یا زوجہ نہیں ہے تو پھر یہ حصہ کس بنیاد پر اس کو ملے گا؟ اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ بیوی نہیں، یہ ایک موقف نا کمزور سا بن جاتا ہے۔ آپ یہ کہیں بیوی ہے لیکن اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں، بیوی ہے اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی طلاق کے بعد بھی قرآن نے صرف دو شکلیں رکھی، ان دونوں میں سے ایک اختیار کرو، اور وہ خبر بمعنی امر ہے کہ ایسا کرو۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ان دونوں میں سے کوئی ایک تو اللہ کی نافرمانی کرتا۔ اسی طرح اگر اس نے دوسری طلاق دی ہے تو اس کے بعد بھی اس کو جو یہ قرآن نے کہا کہ صرف تیرے لیے دو ہی شکلیں ہیں، یا تو رجوع کی شکل ہے بے معروف، اور یا پھر عدم رجوع کی شکل ہے او تسریح بإحسان۔ اب یہ جو طلاق دے رہا ہے بیوی عدت کے اندر لیکن اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے قرآن مجید کی اس آیت کے تحت۔ اور دوسرا جو میں نے یہ عرض کیا آپ کو کہ طلاق کی عدت ہوتی ہے یا نہیں؟ طلاق کی عدت ہوتی ہے نا، طلقوہن لعدتہن۔ اچھا، اب اس نے طلاق دی، دوسرے طہر میں 1 مہینے کے بعد جا کر اس نے پھر طلاق دے دی، تو اب یہ بتائیے کہ عدت کون سی شمار ہوگی؟ اس کے بعد وہ تیسری طلاق نہیں دیتا تو وہ اس کی زوجیت سے کب نکلے گی؟ اگر پہلی کی عدت چل رہی ہے تو پھر وہ یعنی 1 مہینہ پہلے نکل جائے گی اس کے نکاح سے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ نا طلاق یعنی طلاق ختم ہوگی یا اس کی طلاق کی عدت وہ ختم ہو گئی ہے وہ نہیں شمار ہوگی، تو یہ نئی طلاق کی عدت یہ آگے شمار ہوگی، تو پھر یہاں سے ثلاثۃ قروء آپ شمار کریں گے۔ اچھا، دونوں صورتوں میں اگر آپ پہلی سے شمار کرتے ہیں اور دوسری کی عدت شمار نہیں کرتے تو اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں طلقوہن لعدتہن، یہ طلاق بغیر عدت کی، طلاق تو بغیر عدت کی ہوتی نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ عدت دوسری طلاق سے شروع ہوگی، تو پھر کون سی نص ہے یا کون سی دلیل ہے کہ جس نے پہلی طلاق کی چلتی ہوئی عدت کو ختم کیا ہے؟ یہ کس دلیل سے کیے؟ فرمائیے۔ اب کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ پہلی کی چل رہی ہے، اچھا بھی پہلی کی چل رہی ہے تو پھر دوسری کی عدت کدھر گئی؟ اس کی بھی ثلاثۃ قروء ہونی چاہیے تھی۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی پہلے کی ختم ہو گئی 1 مہینہ ہی، اور یہ دوسری کی جو جدید اس نے دی ہے اس کی چلے گی۔ اچھا، پہلے کی ختم ہونے کی دلیل کون سی ہے یا کون سی نص ہے جو کہتی ہے جی پہلے کی دلیل ختم ہو گئی وہ عدت ختم ہو گئی؟ اللہ تو کہتے ہیں ثلاثۃ قروء طلاق کی عدت ہے اور اس نے 1 مہینے میں ختم کر دی۔ ہم تو یہ کہیں گے جی اگر اس نے 1 طلاق دی ہے اور رجوع کے بغیر اس نے پھر دوسرے طہر میں دے دی، پھر تیسرے طہر میں دے دی، یہ جو دوسری دی ہے اور تیسری دی ہے یہ لغو ہے، باطل ہے، لغو ہے، لا یقع کأنہ ما طلق، کأنہ لم یقع طلاق، وہ پہلے کی ہی عدت چل رہی ہے اور اسی کے مطابق ہی رجوع کا یا وفات پر وراثت کا یہ سارا فیصلہ اسی کے اوپر ہو۔